جی السلام علیکم ویورز، ہوپ فلی آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. اور آج میں اپنے پہلے ولاگ کے ساتھ موجود ہوں. ایکچولی آج ہم کیونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ شوکت آپ نے چند فیمس پرسنالٹیز کو لینا ہے، دوز دے ورک فار دیئر ریجن، فار دیئر سٹی ایز ویل ایز. ان لوگوں کے انٹرویوز ڈیفینیٹلی میں لیتا جا رہا ہوں ود دا پیسیج آف ٹائم. میں آہستہ آہستہ سے جس طرح سے پچھلے دنوں میں پرائم منسٹر کی آمد تھی اور میری ڈسکشن تھی، وہ میرے پاس 2 سیگمنٹس پڑے ہوئے ہیں. اور آج میرے پاس اویلیبلٹی تھی شبیر انکل کی. پرسنالٹی ایوری سیکنڈ پرسن نوز اباؤٹ، کہ وہ شخص جس کے بارے میں ایکچولی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، تو اس لیے میں کوئی ڈپتھ میں نہیں جاؤں گا کہ اس شخص نے کیا نہیں کیا. بائی نیم اس سے نہیں ہے، آپ نے اس نے آپ کے لیے پریکٹیکلی ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہی ڈن ان ہز پاسٹ. تو اپنے ماضی میں ہر چیز آپ کے لیے کر کے دکھائی ہے. دیٹ از دا وائی وہ آپ کا یہاں صدر رہے ہیں انجمن تاجران کی. اور یہ کنزیکٹیولی 2 سیکنڈ اینڈ تھرڈ ٹائم یہ چل رہا ہے ایسا کہ وہ شخص آپ کو ریپرزینٹ کر رہا. اور اٹس این بینیفیشیل فار اس اینڈ وی آل آر لکی دیٹ وی فائنڈ دا کائنڈ آف پیپل لائک دیٹ. اور آج میں نے چونکہ ان کا ٹائم لیا، آلسو ہی از آلسو بزیسٹ پرسن. بالکل سمپل رکھیں گے، ہم نے پہاڑی میں یہ چیز لینی ہے. چونکہ اردو سے بھی بیسٹ ہے کہ یہ ہمارا اپنا ذاتی ٹارگٹ ہے. اور میں جو بھی پوچھنے جاؤں گا میں تراڑکھل کے بارے میں پوچھوں گا. تو بہترین یہی ہے کہ تراڑکھل کے لوگوں کو پھر پہاڑی میں ہی سمجھایا جائے تاکہ ہماری کنفیوژن دور ہو سکیں. سب سے پہلے تو میں شبیر انکل کا شکریہ ادا کروں گا، انہوں نے گیون ٹائم میں سے مجھے ٹائم دے دیا. اور دین آفٹر جو ہم کوشچن جو میرے پاس ہیں، چونکہ میں جو بھی گفتگو کرتا ہوں ساتھ میں نے ایک پیپر رکھا ہوتا ہے تاکہ کسی کو پینسل اٹھانے یا پین اٹھانے یا اپنی فنگر اٹھانے کا موقع نہ ملے. اگر ان کیس ملتا بھی ہے تو پھر اس کو میں پریکٹیکلی جواب دے سکوں. سب سے پہلے میں شبیر انکل کے پاس جاؤں گا. اس سے پہلے جو پہلا کوسچن ہوگا، سب سے پہلے السلام علیکم شبیر انکل. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ شبیر انکل، آپ کی طرف لوٹیں گے. تو سب سے پہلا کوسچن جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیفینیٹلی ہر لحاظ سے ہر طرح سے آپ نے کوشش کی ہے کہ میں اس تراڑکھل کو، میں اس ریجن کو، میں اپنی مدد سے، میں اپنی پریکٹیکلی جو بھی آپ سروسز پرووائڈ کر سکتے تھے آپ نے کی اور آپ نے ورک کیا اور سامنے ہے. اب مجھے یہ بات بتائیں کہ اس کوئی پاڑی چائسن کہ کیڑا وہ طریقہ تھا، کیونکہ میں اتنے دیکھنا ہے رات 5 بجے تو بعد آسیں کی تھے یو لبے لگانا کہ بلیو می 5 یا 6 بجے کے بعد آسیں کی یو ہونا تھے کہ دکانیں بند ہونی ہیں. مور ایور اسینی ڈیولپمنٹ زیرو لیول اوپر جولے لگی نہیں ہونی. اور شام پہ نہیں تھی دیکھا تھا کوئی ایمرجنسی جی بھی تھی سٹی کی وزٹ کرا تو تھی نہیں کوئی دکان کھلی نہیں دسنے لگی. آخر کس طرح آسی نہ کوئی ایسا طریقہ، ہاؤ وٹ کائنڈ آف میتھڈز وی کین ڈیولپ دا تراڑکھل. کوئی ایسے طریقے ہمیں بتانے ہیں آپ نے کہ تراڑکھل کو ایٹ لیسٹ کون سے اسٹیپس چاہیے کہ جن کو لے کے ہم اوپر جا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. شکریہ جی شوکت بھائی، اور تمام سننے والے دوستوں کو اور دیکھنے والوں کو سلام. شوکت بھائی، بات یہ ہے کہ یہاں تراڑکھل کی ایک بڑی تاریخ ہے کہ یہاں تراڑکھل میں سی ایم ایچ موجود تھا، AK سینٹر موجود تھا. پھر یہاں 48 کے اندر یہ ہمارے یہاں لیاقت علی خان صاحب اور دیگر جو ہے یہاں کی تاریخ موجود ہے. پھر یہاں پر یہ ہے کہ بہت ساری ڈیولپمنٹ یہاں پر موجود تھی. ریڈیو اسٹیشن جب 47 میں ہماری تحریک جب کشمیر کے اندر چل رہی تھی تو یہاں ریڈیو اسٹیشن موجود تھا. اور یہ آہستہ آہستہ اور پھر یہاں سے چند میل کے فاصلے کے اوپر ہمارا جو پہلا دارالخلافہ تھا وہ یہاں پر دارالخلافہ بنایا گیا اور وہ کچھ عرصہ تک یہاں کام بھی کرتا رہا. اور جب مشکلات کا ٹائم تھا، جب یہاں پرابلمس تھی، انڈیا ایک بڑا ملک تھا اور وہ جو کشمیر کے جو مجاہدین تھے جنہوں نے اس خطے کو آزاد کروایا تھا، تو انہوں نے یہاں ایک دارالخلافہ بھی جو ہے وہ قائم کیا تھا. اور اس کے حوالے سے یہاں تراڑکھل کی ایک اپنی تاریخ بھی تھی. اور یہ حجیرہ سے لے کے پونچھ سے لے کے یہاں سے جو مہاراجہ کی گزرگاہ تھی وہاں بھی یہ بھی تراڑکھل کا ہی راستہ استعمال ہوتا تھا. اور یہاں جو روڈ اس دور میں استعمال ہوتی تھی اسے رانی روڈ کے نام سے جانا جاتا تھا، وہ بھی یہاں سے گزر کے جاتی تھی. لیکن رفتہ رفتہ ہوتا یہ رہا کہ ہوتا تو یہ ہے کہ جہاں لوگ قربانیاں دیتے ہیں اور ان کے جو آگے جو نسلیں ہوتی ہیں ان کے لیے جو ایک پوٹینشیل ہوتا ہے، ان کے لیے جو ہے وہ ایک اچھائی کا ایک پہلو ہوتا ہے. لیکن ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی کہ یہاں سے تمام بہت ساری چیزوں کو یہاں سے اٹھا لیا گیا. یہاں سے جو ہے وہ سی ایم ایچ جو 70 تک یہاں اپنی جو طبی سہولیات مہیا کرتا رہا وہ یہاں سے اٹھا کر راولا کوٹ چلا گیا.
پھر یہ 6 ماہ تقریباً یا سال تک جو ہے ہمارا دارالخلافہ یہاں جنجل علی کے مقام پہ رہا، وہ مظفر آباد شفٹ کر دیا گیا. ہمارا جو AK سینٹر تھا وہ یہاں سے جو ہے وہ یہاں سے منصر کیمپ جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا. ہمارا ریڈیو اسٹیشن جو ہے وہ آج بھی تھاڑکھل کے نام سے یہ سیالہ کے کوئی علاقہ ہے وہاں سے جو ہے وہ بول رہا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جو تراڑکھل کی ایک تاریخ تھی، اور تراڑکھل کی تاریخ اس لیے تھی کہ تراڑکھل کا نام یہ ہے کہ اس کے اوپر جو وہ انسانی کھوپڑیوں کے اوپر جو ہے نا وہ کھیل جو ہے وہ گایا گیا تھا اور ہل چلایا گیا تھا. یہ کھیل کہتے ہیں ہل کو، ہل چلایا گیا تھا. اور یہ ایک تاریخ تھی کہ یہاں کے لوگوں نے ڈوگرا کے خلاف، مہاراجہ کے خلاف ایک بغاوت کی تھی. اسی بغاوت کے سلسلے میں یہااں ہمارے پھلجاڑی سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے ہی خاندان کے جو بڑے تھے سردار سرفراز خان، جب انہوں نے 1800 کے اس دہائی کے اندر جب بغاوت کی تو ان کو جو ہے وہ قلعہ یہ جو بنگو کے مقام پہ ہے وہاں پر بلا کر ان کی جو ہے وہ گردن کاٹی گئی. ان کے جو دونوں ہاتھ تھے، بازو تھے، اور ان کی جو پاؤں جو ان کی ٹانگیں تھی وہ بھی کاٹی گئی. اور ایک جگہ پر ان کے دڑ کو جو ہے وہ دفن کیا گیا. اور ایک ٹانگ جو ہے وہ پھلجاڑی کے مقام پر ہے وہاں بھیجی گئی، اور اس قبرستان میں آج بھی ان کی جو ہے ایک ٹانگ جو ہے دفن ہے. تو یہاں کی ایک بڑی تاریخ تھی، اور اس تاریخی حوالے سے لوگ یہاں سے چل رہے تھے. لیکن پھر رفتہ رفتہ یہاں سے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہاں 12:30 بجے آخری گاڑی جو تھی ہماری جو فارورڈ کوٹا سے آتی تھی اور بایا تراڑکھل کا روٹ استعمال کرتے ہوئے یہاں سے گاڑی جو وہ پنڈی جاتی تھی، وہ جب یہ ہماری تراڑکھل سے جو پلندری روڈ تھی، یہ 25 سال ہو گئے اس روڈ کو بنتے ہوئے، اور یہ تقریباً 99 میں یہ اکھاڑی گئی. اور پھر 25 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، یہاں مختلف ٹھیکیدار آتے رہے. اور پھر ایک ٹائم میں یہ کشمیر کونسل کے حوالے کر دی گئی جی کہ یہ کشمیر کونسل کا پروجیکٹ ہے اور کشمیر کونسل اسے بنائے گی. اور پھر یہ ہوا کہ جب کشمیر کونسل ختم ہوئی تو جہاں دیگر منصوبہ جات سدنوتی کے متاثر ہوئے، ان میں جو مین جو ہمارے 3 منصوبہ جات تھے، جس میں تراڑکھل پلندری روڈ اور بیترا ٹنگی گلا پلندری روڈ اور ڈنڈا پوٹھی میر خان روڈ، اور اسی طرح سے ہمارے یہاں سردار سوار خان صاحب انہوں نے بڑی کوششیں کافشیں کی کہ تراڑکھل کی ترقی کے لیے کوئی نہ کوئی کام کیا جائے. تو انہوں نے یہاں بریوٹ سے تراڑکھل تک ایک روڈ نکالی. اور پھر ان کی جو دوسری روڈ تھی یہ تراڑکھل سے لے کے یہ ترپی، منجاڑی، بالوا، سون کے مقام پہ، میدان کے مقام پہ یہاں سے 13 کلومیٹر روڈ ہے جو جا کے وہاں گوئی نالا روڈ کے اندر جو ہے وہ ٹچ ہو رہی ہے. اگر یہ پروجیکٹس جو ہمارے متاثر ہو چکے ہیں کشمیر کونسل کی وجہ سے، جس طرح سے تراڑکھل پلندری روڈ، اور میں یہ کہوں گا کہ جب یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ 12:30 بجے ہماری گاڑی جاتی تھی، لیکن اس روڈ کو بھی اکھاڑ لیا گیا. اور دوسری طرف سے گوئی نالا سے جو راولا کوٹ آنے والی روڈ جو ہے وہ ایک نئے طریقے سے بنائی گئی. اس کی وجہ سے ہمارا یہ جو لوگ آنے والے جو تراڑکھل کی طرف تھے وہ سارے کے سارے متاثر ہوئے. ایک روڈ ہے جو 25 سال سے بن رہی ہے جو ضلع کو ٹچ کرنے والی ہے. اور پھر ہماری یہ جو تینوں روڈیں ہیں جو جا کے پلندری ضلع کو ٹچ کرتی ہیں، یہ تینوں کی تینوں روڈیں یہاں پر جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے وہ خراب حالت کے اندر ہیں کہ یہاں آنے کے لیے کوئی آدمی تیار نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں جب CMH یہاں موجود تھا 70 تک، اور یہاں طبی سہولتیں موجود تھے، اور پورے کشمیر بھر سے لوگ جو ہے یہاں تراڑکھل آتے تھے. پھر جب وہ یہاں سے چلا گیا تو ایک MDS موجود تھا جو ذرا آرمی کا ہی تھا، تو یہاں لوگ جو ہے وہ طبی سہولتیں تھیں اور دائیں بائیں سے لوگ آتے تھے. اور ایک ٹائم ایسا گزرا کہ وہ MDS بھی یہاں سے اٹھا کر فارورڈ کوٹا بھیج دیا گیا. اور پھر بیچ میں سے ایک سول اسپتال نام کی ایک چیز نکلی جو نہ ہی میں ہے نہ شی میں تھی، اور کچھ عرصہ وہ یہاں پر ان کی حالت کوئی نہیں تھی. اور اس کے بعد جو ہے یہاں کہ جب 2016 میں جو ہے وزیر اعظم فاروق حیدر صاحب یہاں تشریف لائے، اس ٹائم جو ہے ہمارے بزرگ خان بہادر خان صاحب یہاں زندہ تھے اور وہ سینئر مشیر بھی بنے. تو اس ٹائم پہ جو ہے یہ فاروق حیدر صاحب نے چند اعلانات کیے، جس میں THK تراڑکھل اور یہ ہماری ترپی منجاڑی بالوا سون روڈ اور ایڈیشن سیشن جج کی عدالت، ٹاؤن کی بحالی، اور اسی طرح سے جو ہے ہمارا 1122 کا عملہ تھا، اور یہاں گریٹر واٹر سپلائی اسکیم جو شہر کے لیے تھی، یہ اعلانات ہوئے. اور اس سے پہلے میں یہ کہوں کہ یہاں جب مجید صاحب کی گورنمنٹ تھی تو یہ عبد المجید صاحب وزیر اعظم تھے، ان کو تراڑکھل جو ہے وہ لایا گیا کہ جی یہ تراڑکھل آئیں گے اور تراڑکھل کی ترقی کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے. تو وہاں اس ٹائم پہ بھی یہ سارے لوگ گواہ ہیں، اور ہم بھی یہاں تاجر برادری میں شامل تھے. ہم نے بھرپور رول ادا کیا اور ان کو لایا، اور انہوں نے آ کے یہ ہاسپٹل کا THQ کا اعلان کیا جی کہ میں THQ دیتا ہوں. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ THQ کا کوئی سیٹ اپ موجود نہیں ہے، اور وہ صرف اعلان ہی کی حد تک رہے. پھر فاروق حیدر صاحب یہاں تشریف لائے،
اور انہوں نے جو ہے یہ سارے اعلانات کیے، لیکن ان اعلانات میں پھر جب ان کی گورنمنٹ کا آخری دور تھا تو پھر ہم نے کہا جی کہ وہ ہمارے ٹی ایچ کیو کا کیا ہوا. جب وہ ٹی ایچ کیو کی کوئی حالت نظر نہ آئی تو پھر یہاں کے لوگوں نے ایک بڑی جو ہے وہ کوشش کاوش کی اور سٹرگل کی، اور اس کے بعد یہ ٹی ایچ کیو ہاسپٹل جو ہے وہ یہاں کے لوگوں نے لیا ہے، اور بڑی سٹرگل کے بعد اور اپنی لانگ مارچ کے بعد یہ ٹی ایچ کیو ہاسپٹل لیا. لیکن یہاں اس کے باوجود 5 سے 6 سال ہو گئے ہیں یہاں ٹی ایچ کیو ہاسپٹل جو ہے وہ موجود ہے، لیکن آج تک جو ہے ہمارا یہاں پر مریض داخل نہیں ہو رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، یہ مذاق کیا جا رہا ہے کہ یہاں پچھلی دفعہ جو ہے وہ جو پچھلا بجٹ تھا اس کے اندر 1,80,000 روپیہ جو ہے وہ ڈائٹ کا کھانے کا بجٹ دیا گیا، اور اس دفعہ جو پچھلی دفعہ بجٹ آیا تھا اس میں 25,000 دیا گیا کہ جی یہاں کھانے گے. اگر 25,000 چڑیا کو بھی پھینکیں تو چڑیاں بھی میرے خیال میں اس سے زیادہ کھا جاتی ہیں. اور ابھی تک ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ جو ہاسپٹل ہے اس کی 20 بیڈ کی بلڈنگ موجود ہے، 30 بیڈ کی بلڈنگ ابھی تک موجود نہیں ہے، اور یہاں مریض داخل نہیں ہو رہے ہیں. اور دوسری ستم ظریفی یہ ہے کہ یہاں پر 10 ڈاکٹر کی جو ہے وہ پوسٹیں موجود ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے وہ 2 سے 3 ڈاکٹر جو ہے وہ بھی ایک ایمو ٹائپ ڈاکٹر ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس اینستھیسیا کی پوسٹ موجود ہے، سرجن کی پوسٹ موجود ہے، اور سینئر میڈیکل افسر کی پوسٹ موجود ہے، گائنوکالوجسٹ کی پوسٹ موجود ہے، اور میڈیکل اسپیشلسٹ کی پوسٹ موجود ہے، اور ڈینٹل سرجن کی پوسٹ بھی موجود ہے. لیکن حال ہی میں مجھے یہاں پر جو ہے وہ 1-2 جو ہے ڈاکٹروں یا 3 ڈاکٹروں کے علاوہ یہاں کوئی نظر نہیں آتا ہے جو عام سمپل قسم کے ایمو ہیں، اور چائلڈ اسپیشلسٹ کی پوسٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ہماری ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں تراڑکھل سے پلند جانے والی جو تمام ضلع کو ٹچ ہونے والی روڈیں وہ روڈیں پر تعمیر کی جائیں، ہماری ترپی میجاڑی اور یہ بالوا روڈ تعمیر کی جائے. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ تراڑکھل اس ٹائم پرابلم یہ ہے کہ بہت بڑے کرائے جو ہے وہ بڑے ہوئے ہیں، 200-300 روپے جو ہے وہ نارمل اسٹیشن کے کرائے ہیں. اور ڈنا پوٹھی میرز خان سے تراڑکھل آنے والی روڈ خراب ہے، جنڈالی سے تراڑکھل آنے والی روڈ خراب ہے، دیوی گلی سے تراڑکھل آنے والی روڈ خراب ہے، اور بریوٹ سے تراڑکھل آنے والی روڈ خراب ہے. یعنی میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو ہے وہ جو تراڑکھل کو ٹچ ہونے والی روڈیں وہ ساری کی ساری روڈیں جو خستہ حال ہیں، اور ہمارے جو بچے ہیں، جو عورتیں ہیں، اور جو لوگ سفر کر رہے ہیں وہ انتہائی مشکل کے اندر ہیں. اور اگر ہمارا یہ ٹی ایچ کیو ہاسپٹل بہتر انداز میں کام کرنا شروع کرے، یہاں مریضوں کو داخل کیا جائے، یہاں ٹریٹمنٹ کے لیے بعض اوقات کہا تو یہ آتا ہے کہ یہ آبادی ہماری جو ہے وہ تقریباً 50,000 پر مشتمل ہے، جس کے اوپر یہ ہمارا سب ڈویژن ہے. لیکن جنڈالی، دیوی گلی اور یہ کراٹا پار، نڑویل، اسی طرح ترپی، منجاڑی، یہ بالوا، سون، بنجوسا، اور یہ بہت سارے ایسے گاؤں ہیں جن پر مشتمل جو ہے یہ اس ہاسپٹل سے اور اس تراڑکھل کے ساتھ یہ لوگ ٹچ ہوتے ہیں. لیکن جب یہاں پر پہنچتے ہیں تو انہیں ایک ہی چیز تھمائی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ اپنے مریض کو زبردستی اور جلدی سے جلدی جو ہے وہ راولاکوٹ پہنچائیں. تو میں یہ کہوں گا آپ کو کہ جو آپ نے بنیادی سوال کیا تھا کہ تراڑکھل کی ترقی کے لیے کیا ضروری ہے، تو تراڑکھل کی ترقی کے لیے ٹی ایچ کیو ہاسپٹل کا 50 بیڈ کا مکمل طور پر چلنا ضروری ہے. اور ہمارے شہر کو ٹچ کرنے والی تمام روڈز، جس میں تراڑکھل پلندری روڈ اور ٹنگی گلا بیتراں پلندری روڈ، ڈنڈا پوٹھی میر خان سے پلندری روڈ، یہ روڈیں، اور جو تراڑکھل کو ٹچ ہونے والی جس طرح تراڑکھل جنڈالی روڈ ہے جو جا کے جھیل کو ٹچ ہو رہی ہے، اور ایک بہترین جو ہے یہاں پر اسپاٹ ہمارا جو ہے موجود ہے ٹورسٹ کے لیے، تو وہاں کی روڈ خراب ہے جس کی وجہ سے لوگ یہاں نہیں آ رہے ہیں. ہمارے تراڑکھل میں یہاں تھوڑے ہی اجیرا روڈ کے اوپر جو ہے وہ ہمارے پاس ہیں ایک جو ہے وہ ہمارے پاس ہے موجود ہے کراٹا پار آبشار، اور وہاں پر بھی لوگ جو ہے جب یہ پلندری سے آنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں راستہ خراب ہے. بلوچ اور کوٹلی سے آنے کی اس راستے پہ نہیں آ سکتے کیونکہ یہ راستہ بھی آگے بلوچ سے آگے سارا راستہ خراب ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ شہر میں مشکل سے آ رہے ہیں کیونکہ یہاں کی آبادی جو ہے وہ غریب لوگوں پر مشتمل ہے. اور جب جس شہر سے کچھ لینا دینا ہو، جس میں طبی سہولتیں نہ ہوں، ہاسپٹل نہ ہو، اور جو ہے کوئی بڑا کالج نہ ہو، کوئی یونیورسٹی نہ ہو، تو لوگ وہاں کیا کرنے آئیں گے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہاں اگر لوگ اس کے اوپر لوگوں سے مراد ہے کہ ارباب اختیار اس کے اوپر توجہ دیں تو یہاں سیاحت کے لیے بہت بڑا پوٹینشیل موجود ہے. اور یہ جو ہماری ترپی میجاڑی اور بالوا سون روڈ ہے جو ہماری 2016 سے اور اس سے پہلے سے بلکہ 2000 سے لے کے ہماری تحریک جاری ہے، تو یہاں ایک تھوڑا سا آگے جائیں تو یہ جو بنجوسا سے آنے والا نالا ہے اور کوٹاڑے سے آنے والا نالا،
ترپی سے آنے والا نالا اور ترپی اور جو ہے پپیناٹ سے آنے والا نالا، یہ تینوں نالے ملتے ہیں. اور یہاں پر بہت بڑی جو ہے اگر تھوڑا سا خرچہ کر کے بہت بڑی جھیل بنائی جا سکتی ہے. اور اسی طرح سے ہمارے اس علاقے کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ یہاں لفٹیں لگائی جا سکتی ہیں اور ان لفٹوں کے ذریعے سے بھی بہت بڑی ہمیں جو ہے وہ فائدہ ہو سکتا ہے. اور خصوصاً جو ہے جو ہمارے ادارے ہیں، کیونکہ ادارے ہوں گے، ادارے کام کریں گے تو ہمارا جو ہے وہ شہر ہے ترقی کرے گا. تو یہاں پر جو ہے پہلی بات ہے ادارے موجود ہی نہیں ہے، اور جو موجود ہیں وہ صرف تنخواہ کی حد تک ہیں اور وہ صرف تنخواہ لے رہے ہیں. اور اگر ہر محکمہ اپنا کام شروع کر دے اور جو ہمارے وزیر موصوف ہیں وہ بھی اپنا کام کریں اور محکمہ جات سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہاں کے یہ جو دیگر محکمہ جات ہیں یہ اپنا کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بضرور ترقی کرے گا. جزاکم اللہ. تھینک یو سو مچ ویورز. یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ تھا اور بلیو می کہ یہ 15 منٹ سے اوپر چلا گیا اور ابھی تک میرے پاس شبیر انکل چونکہ ایک نالجیبل پرسن ہے اور ڈیپتھ میں آپ کے لیے وہ سچویشن لے کے آئے. ہاؤ ٹو ڈیولپ دا تراڑکھل کے بارے میں یہ میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیج میں نے بھر لیا انگلش میں. تو ابھی میں چاہتا ہوں کہ کون سا کوسچن چھوڑوں. سیگمنٹ 2 بنے گا، سیگمنٹ 3 بنیں گے. شبیر انکل نے جو بہت ساری باتیں سمجھائیں ان میں سے 2-3 ٹاپکس کو لیں گے، جو سی ایم ایچ ہو گیا، ریڈیو اسٹیشن ہو گیا، اس طرح سے لیں گے. فرسٹ سیگمنٹ میں اتنا ہی. بائی دیز ورڈز آئی انزٹ یو ٹو گاڈ. اللہ نگہبان.